اسی طرح سے جس جگہ سے نسبت ہو جائے پروردگار عالم کو، مسجد حرام اور اسی طرح بیت المقدس جو کہ اللہ تعالیٰ کا گھر قرار پایا تھا اور بعد میں قبلہ اول بنا ہمارے لیے، اس میں مانگی گئی دعائیں بھی مستجاب ہیں۔ اور اسی طرح پروردگار عالم چونکہ بہانہ ڈھونڈتا ہے، اس نے کہا اگر کوئی نہیں جا سکتا بیت اللہ مکہ میں، وہ اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں، اپنے گھر کی مسجد میں، اس کو بھی میرا گھر سمجھتے ہوئے دعا مسجد میں جا کر مانگے، میں اس دعا کو مستجاب کروں گا۔ بس ثابت یہ ہوا کہ مقام بھی، دعا کیے جانے کا مقام بھی استجابت دعا میں بہت زیادہ دخل رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ اجتماعی دعائیں ہیں، بہت سے مواقع پہ ہم کوتاہی کرتے ہیں اجتماعی عبادات میں شرکت کرنے سے، لیکن ہماری روایات میں، احادیث میں بہت زیادہ تاکید اجتماعی عبادات پہ، جیسے حج کا فلسفہ ہی یہی ہے کہ یہ ایک ایسی اجتماعی عبادت ہے کہ جس میں تمام مسلمان ایک دوسرے کے مسائل کو سنیں، ان سے آگاہ ہوں، اور اس عظیم اجتماع میں جب مانگی گئی دعائیں اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچتی ہیں تو یقیناً پروردگار عالم انہیں شرف قبولیت بخشتا ہے۔ اور اسی طرح مساجد میں، دوران اعمال اور دیگر مجالس میں اہل بیت کے جہاں ذکر ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ محرم کی مجالس میں، رمضان کی مجالس میں مانگی گئی دعائیں بھی چونکہ اجتماعی دعاؤں میں شمار ہوتی ہیں، اسی لیے وہ بھی مستجاب ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر ایک نقطہ یہ ہے کہ پروردگار عالم کیوں اجتماعی دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے، کیونکہ اس اجتماع میں بھی تو وہی افراد موجود ہیں جو گھروں میں تنہا دعا مانگ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ نقطہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب ایک اجتماع ہوتا ہے تو اس میں بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا تقویٰ ایک دوسرے سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کسی ایک ایسے شخص کا تقویٰ اور اس کی عبادت اللہ تعالیٰ کو ایسی پسند آئے کہ اس کے کہے ہوئے آمین کی وجہ سے ان سب کی وہ دعا کو مستجاب کر لیں۔ تو لہٰذا دعا کی قبولیت میں اہم ترین ایک مسئلہ جو ہے وہ اجتماعی دعا کا بھی ہے۔ اب کچھ شرائط جو ہیں وہ انفرادی حوالے سے ہیں، خاص طور پہ یہاں پر میں توجہ اس لیے دوں گا کہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ انسان اجتماع میں جب شریک ہوتا ہے تو اس کی دعا کو پروردگار عالم سنتا ہے اور کسی ایک نیک شخص کی وجہ سے اس دعا کو مستجاب کرتا ہے، تو کیوں نہ ہم وہ کوالٹیز، وہ صفات اپنے اندر پیدا کر لیں کہ جس کی وجہ سے پروردگار عالم ہماری دعا کو سنیں، اور ہم اس اجتماع میں ایسے شخص اور ایسے فرد بنیں کہ جن کی وجہ سے تمام اجتماع کی دعائیں قبول ہوں۔ تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ اپنے دل کو پاک کریں، طہارت روح کو، اپنے نفس کی طہارت کو حاصل کریں، کیونکہ اگر انسان کی روح میں رذائل ہوں گے، انسان کی روح آلودہ ہوگی گناہوں سے، تو پروردگار عالم کے ہاں کی ہوئی دعائیں مستجاب ہونے کا امکان کم ہے۔ کیونکہ سب سے اہم مرحلہ جو طہارت روح میں ہے وہ، کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہاں پر تھوڑا سا وقت اگر میں اس بات میں دوں کہ ہم اس چیز کو واضح کریں کہ روح اور بدن کا تعلق کیا ہے آپس میں، کیونکہ سب احباب اس چیز کو جانتے ہیں، ناظرین محترم اس چیز کو آپ سمجھتے ہیں کہ انسان کا بدن دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک جسم ہے، ایک خاکی، اور ایک لطیف چیز ہے جس کو ہم روح کہتے ہیں جو مجرد ہے۔ کائنات میں جتنے بھی موجودات ہیں اگر ہم ایک کلی تقسیم کے تحت ان کو دیکھیں تو وہ دو قسم کے ہیں، ایک وہ کہ جن کو ہم اپنے ہاتھ سے محسوس کرتے ہیں یا اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں یا اپنے کان سے سنتے ہیں، یعنی جن کو ہم حواس خمسہ سے، 5 سینسز سے ہم درک کرتے ہیں، ان کو ہم مادی اجسام کہتے ہیں۔ اور دوسری ایسی قسم ہے وہ چیزیں کہ جن کو ہم مجرد اور روحانی چیزیں کہتے ہیں۔ تو انسان کا بدن ایک مادی چیز ہے اور انسان کی روح ایک معنوی چیز ہے، ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم ہاتھ سے درک نہیں کر سکتے، جس کی آواز نہیں سن سکتے، لیکن وہ انسان کا جزو لا ينفک ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے بدن سے جدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ اصل چیز تو وہی ہے۔ جب وہ بدن سے جدا ہوتی ہے، جب وہ بدن سے روانہ ہوتی ہے، تو اس وقت ہم کہتے ہیں اس انسان کا انتقال ہو گیا۔ اور جو جسد خاکی ہے جس کو ہم جسم کہتے ہیں، وہ اس دنیا میں رہ جاتا ہے اور وہ خاک میں مل جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، لیکن روح جو ہے وہ پروردگار عالم کے
حضور میں پہنچتی ہے۔ وہ عوالم جو ہیں عالم برزخ سے ہو کر کس طرح سے وہ بہرحال کتب میں موجود ہیں، اور کسی مناسب موقع پہ ہم اس کا بھی ذکر کریں گے، یا آپ علماء سے یقیناً سنتے ہوں گے۔ تو اہم بات یہ ہے کہ انسان طہارت روح کے لیے کون سے افعال سر انجام دے، اور طہارت روح کی استجابت دعا میں کیا شرائط ہے۔ طہارت روح کے لیے سب سے اہم مرحلہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل سے بغض اور کینہ کو ختم کرے۔ ہم لوگوں کے ہاں آج کل جو ایک بہت بڑی مشکل پیش آ گئی ہے وہ یہ کہ ہم ایک دوسرے سے حسد بہت کرنے لگے ہیں، ایک دوسرے کی ترقی دیکھ کر برداشت نہیں کر پاتے۔ تو اگر انسان چاہتا ہے کہ اپنے دل سے بغض اور نفرت اور حسد کی بیماریوں کو ختم کرے، تو سب سے پہلا مرحلہ اس کے لیے یہ ہے کہ جب کوئی دوسرا ترقی کرے تو اس کی ترقی پر نہ صرف خوش ہو بلکہ اس کو دعا دے، اور پروردگار عالم کے حضور میں اپنی ترقی کے لیے بھی دعائیں مانگے۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے افعال ہیں، جیسے انسان اپنے آپ کو پروردگار عالم کے حضور میں ذلیل و خوار کرے، اپنے آپ کو ادنا تصور کرے، اپنے آپ کو پست تصور کرے، کیونکہ یہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جس میں انسان اپنی انانیت سے ہٹتے ہوئے اپنے آپ کو بارگاہ رب العزت میں پست اور حقیر سمجھتا ہے۔ تو انسان جتنا اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے، اتنی اس کی انانیت اس کے دل سے ختم ہوتی ہے، اور اتنا اس کا دل پاک ہوتا ہے، کیونکہ پروردگار عالم کا نور مادی نہیں ہے، وہ ایک معنوی ہے۔ پروردگار عالم نور ہے، اور ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انسان جس کو چھو سکے، کیونکہ یہ مادے کی صفات ہیں کہ انسان چھو سکے، اور پروردگار عالم محدود نہیں ہے، پروردگار عالم لامحدود ہے، اور مادہ محدود ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم لامحدود سے رابطہ برقرار رکھیں تو ہم اپنے جسم کے ذریعے سے یہ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا جسم مادہ ہے، اور مادے کا مادے سے رابطہ عقلی طور پہ اس لیے ممکن ہے کہ چونکہ وہ ایک صنف سے ہیں، لیکن مادے کا روح سے رابطہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ مادہ جو ہے وہ تنزل کی طرف جاتا ہے، جبکہ روح جو ہے وہ اعلیٰ اور عرفہ مقامات کی طرف سفر کرتی ہے۔ اسی لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ بارگاہ رب العزت میں تقرب حاصل کریں، اپنے آپ کو انسان کامل بنائیں، تو اس کے لیے ہمیں اپنی روح کو پاک کرنا پڑے گا، اس کے لیے اپنی روح کو صاف کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے بہت سے مراحل ہیں جو عرفاء نے اور علماء نے بیان کیے۔ مختصر طور پہ میں صرف ان کی ہیڈنگز اور ایک ایک لائن میں ان کا تعارف آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں، تاکہ ہمارے وہ احباب، کیونکہ جب بھی مختلف اجتماعات میں یا مختلف محافل میں جانا ہوتا ہے تو لوگ بہت زیادہ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنی روح کو اوپر اعلیٰ منازل کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، ہم کون سے ایسے افعال سر انجام دیں کہ ہم اپنی روح سے دنیا کی قدرتوں کو دور کر سکیں۔ تو ہمارے زمانے کے بہت معروف عارف اور حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ان مراحل کو 6 اور 7 مراحل کی صورت میں بیان کیا، جن میں سے پہلا مرحلہ یقظہ، یعنی انسان اپنے آپ کو تنبیہ کرے کہ میں نے گناہ نہیں کرنے۔ بار بار جب بھی کبھی کوئی گناہ سر انجام دے، کسی کی غیبت کی ہے، کیونکہ غیبت کی محفل میں بہت لطف آتا ہے، لیکن ایسے مرحلے پر تنبیہ اگر انسان اپنے آپ کو کرے اور وہیں پر رک جائے تو پروردگار عالم کو یہ مرحلہ بہت پسند ہے۔ تنبیہ کے مرحلے کے بعد دوسرا مرحلہ تفکر ہے، کہ انسان جب بھی کبھی بیٹھے، کبھی اسے تھوڑا سا تنہائی کا موقع ملے، تو وہ ایسے میں بیٹھ کے پروردگار عالم کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھے، ان میں تفکر کرے، اور پھر اپنی ذات میں تفکر کرے کہ میں نے آج تک جو زندگی گزاری ہے اس میں میں نے کون کون سے برے افعال سر انجام دی اور اس میں کون کون سے اچھے افعال سر انجام دی، ان برے افعال سے توبہ کرے اور اچھے افعال کی آرزو کرے۔ اس کے علاوہ تیسرا اہم مرحلہ جو ہے، جب وہ اپنے آپ کو تنبیہ کر لے اور متنبہ ہو جائے اور تفکر کر لے کہ میں نے کون کون سے گناہ سر انجام دیے ہیں، تو اب عزم کرے اور ارادہ کرے کہ اب آئندہ میں نے ان گناہوں کو سر انجام نہیں دینا، اب میں نے آئندہ ساری زندگی ان گناہوں سے بچنا ہے۔ اور عزم کرنے کا اور ارادہ کرنے کا تو ویسے ہی اتنا حکم ہے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ جب تم کسی چیز کا ارادہ کرو تو پھر توکل کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ میں یہ سمجھوں کہ میں اگر آج، ہم بہت سے ایسے مسائل کو سنتے ہیں نوجوانوں سے کہ اگر میں نے آج ارادہ کر لیا کہ میں غیبت نہیں کروں گا اور کل سے اگر میں نے غیبت کی تو میرا عزم ٹوٹ گیا۔ نہیں، ایسے نہیں ہے۔ آپ ارادہ کیجئے، ہر روز کیجئے اور پروردگار سے استقامت مانگیے۔ اگر کبھی خدا نخواستہ بھول سے، چوک سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو پھر اس عزم کا اعادہ کیجئے، اس کو دہرائیے، اس کو ریپیٹ کیجئے اور پھر نئے مرحلے سے ارادہ کیجئے۔ اس کے بعد جو اہم ترین مرحلہ ہے
وہ مشارطہ ہے. انسان اپنے آپ سے شرط باندھے, انسان اپنے آپ کو متعہد کرے, انسان اپنے آپ سے وعدہ کرے کہ میں آئندہ گناہوں کو انجام نہیں دوں گا, میں آئندہ آنے والی زندگی میں اس برے فعل کو دوبارہ انجام نہیں دوں گا. اس فعل کا نام مشارطہ ہے. مشارطہ کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ مراقبہ ہے, کہ انسان نے جب اپنے گناہوں کی طرف توجہ کر لی اور اچھے اعمال کی طرف اس نے رخ کر لیا اور اس کے بعد ارادہ بھی کر لیا اور اس کے بعد شرط بھی باندھ لی, تو اب اس اچھے اعمال کی گزاری ہوئی زندگی کا دھیان رکھنا ہے. ہم نے کیسے اس پہ ثابت قدم رہنا ہے, کیونکہ اچھا کام کر لینا ایک دفعہ تو شاید آسان ہے, لیکن ساری زندگی اس کو برقرار رکھنا تھوڑا سا مشکل مرحلہ ہے. تو اس لیے طہارت روح کے اور انسان خود شناسی کے اور تزکیہ نفس کے جو مراحل حضرت امام خمینی بیان کر رہے ہیں, ان میں سے ایک اہم ترین مرحلہ مراقبہ ہے, کہ ہم ان شرائط کا, ان وعدوں کا کہ جن پہ ہم عمل پیرا ہوئے ہیں, ان کا خیال رکھیں اور ساری زندگی ان پر کاربند رہیں. اس کے بعد جو مرحلہ محاسبہ کا ہے, کہ جب ہم نے اپنی زندگی میں وہ اعمال کو لاگو کر لیا, تو اب ہم دوبارہ ایک دفعہ تفکر کریں اور محاسبہ کریں کہ ہماری پہلی زندگی کیسی تھی اور ہماری اب کی زندگی کیسی ہے, ہمارے اندر کیا چینجز آئی ہیں اور ہم کس سمت میں جا رہے ہیں, اور اس کے مطابق پھر دوبارہ یہ تزکیہ نفس کے مراحل کو وہ رپیٹ کرے اپنی زندگی میں. یہ بہرحال میں نے بہت مختصر طریقے سے بیان کیے مراحل تزکیہ نفس, کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. اسی لیے میں آپ لوگوں کو دعوت دوں گا کہ آپ علماء سے اور کتابوں سے اس چیز کا مطالعہ کیجئے اور اپنی زندگی میں یہ اصول لاگو کیجئے. بہرحال ایک دفعہ پھر میں پلٹتا ہوں اپنے اصل موضوع کی طرف, دعا کی طرف, اور اسی کو سمیٹتے ہوئے میں اپنی گفتگو کا اختتام بھی کروں گا. وہ یہ ہے کہ جب ہم تزکیہ نفس کے بعد, کیونکہ یہاں تک ہم نے جس سلسلے کی بات کی تھی وہ یہی تھا کہ شرائط استجابت دعا کے باب میں ہم گفتگو کر رہے تھے کہ ایک اہم ترین شرط یہ ہے کہ انسان گناہ نہ کرے اور اپنی روح کو اور اپنے نفس کا تزکیہ کرے اور اپنے نفس کو پاک رکھے. اگر وہ پاک رکھے گا تو پروردگار عالم اس کی دعا سنے گا.